الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی مجلس میں آیت نمبر 104 پہ ہم نے کلام کیا اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اسے سمجھیں۔ مسلمانوں نے جب یہود سے کہا کہ تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر ان پہ ایمان لانا اور ان کی بشارت یہ ان کے ہاں ان کی کتابوں میں مذکور تھا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہماری تو دلی خواہش تھی کہ اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو ہم ضرور اسے قبول کرتے، لیکن تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ثابت نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں یہ کس قدر مکاری کا جواب تھا یہود کی، تو ان کی تکذیب کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہے، بلکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں بلکہ وہ ہے جسے ان کا جس سے وہ معترف ہے بھی ہے، جس کے وہ کیا ہے کہ ان کا یہ حسد کہ یہ نبی آل اسماعیل میں کیوں آ گئے، ہمارے جملہ انبیاء آل اسحاق میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا اصل وجہ ان کا حقد ہے، ان کا حسد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ انہیں یہ علم ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید المرسلین ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہیں، تو یہ ہماری نسل سے کیوں نکلتے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جملہ کفار وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، ود کثیر ما یود الذین کفروا، انہیں یہ بات وارہ ہی نہیں کھاتی کہ وہ تمہارے دین کو اور تمہارے نبی کو اپنائیں، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کیا کہ تم پر اللہ کی طرف سے کچھ نیک بات تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو، وہ چاہتے ہی نہیں۔ تو گویا جو خیرات قرآن کریم کی وجہ سے اس امت کو ملی اور یہ خیر امت خاتم النبیین کے وجہ سے ہوئے، اور ان کے دین کے بعد کوئی دین نہیں، ان کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو یہ شرف جو تمہیں ملا اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ تم پہ ایمان لے آئے۔ اب رہا ان کا یہ حقد یا حسد، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو شارع الحکیم ہے وہ ان کے تابع نہیں، وہ محکوم نہیں کہ جیسے یہ چاہیں ویسے ہو، جس آل سے یہ چاہیں نبی آئیں، جس آل سے یہ چاہیں خیر امت آئے، اور جس جگہ سے یہ چاہیں وہ سید المرسلین اس آل سے ہو، نہیں،
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالی حاکم مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، وہ شارع الحکیم ہے، وہ اپنی حکمت اور اپنی ذات کے اندر ہی یہ سمجھتا ہے لہ الخلق ولہ الامر، کہ وہ خالق بھی ہے اور حکم دینا اور جس طرح سے حکم چلانا یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اسی کے سزاوار ہے کہ وہ جیسے چاہے حکم دے اور جیسے چاہے اس دنیا کے نظام ہدایت کو اور نظام ربوبیت کو چلائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، تو اسی نے اپنی چاہت کے مطابق محمد رسول اللہ کو سید المرسلین قرار دیا اور ان پر افضل الکتب، سب سے افضل آسمانی کتاب نازل فرمائی، اور اسی نے ان کی امت کو خیر امت، یہ ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ، اب آپ سمجھ گئے اس آیت کے مضمون کو کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو صاف طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کفار ما یود الذین کفروا، کافر اہل کتاب ہوں یا کافر اہل شرک ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خیر آپ پہ نازل کی قرآن کریم کی صورت میں اور تمہیں سید المرسلین کی خیر امت بنایا، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اب کفار کی دونوں قسمیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین، دو قسموں کا ذکر کیا، یہ نہیں چاہتے کیا ان ینزل علیکم من خیر، کہ تم پہ کوئی خیر کی بات تمہارے رب کی طرف سے اترے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کلہ خیر، اس کی ہر ہر آیت، ہر ہر حکم، ہر ہر لفظ اور اس کا ہر ہر حرف خیر ہے، تو یہ نہیں چاہتے۔ تو یہ اصل ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، جیسے طرح ہم نے پہلے اشارہ کیا، اصل وجہ ان کا حسد ہے، حقد ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی مرضی کا پابند نہیں، اللہ خیرات کو نازل کرنے میں، اور اگر اس نے اہل ایمان کے ساتھ خاص کر دیا خیر کو، خیر الرسل کو اور خیر الکتب کو، تو اللہ کو ان کا پابند ہے؟ ہرگز نہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، پھر آگے فرمایا کہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح ناسخ اور منسوخ اللہ کے احکام میں سے ہے، اللہ کسی حکم کو نسخ کر دے، یعنی اس کی مدت اطاعت ختم کر دے، اسے یہ نسخ ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تو جب اللہ نے جناب محمد رسول اللہ جو خاتم النبیین ہیں ان کو بیچ کر پہلے انبیاء اور ان کی شرائع کو منسوخ کر دیا، تو اب تمہارے لیے کامیابی یہ ہے کہ تم اس دین کی پیروی کرو جو ناسخ ہے اپنے سابقہ ادیان کا۔ یہ عقل کی بات ہے
تو ان کا یہ کہنا کہ ہمارا دین بہتر ہے یہ بھی بے بنیاد بات ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ دونوں دعوے غلط ہیں۔ اول یہ کہ یہودیت اسلام سے بہتر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ صرف دعویٰ ہے اور بالکل فضول بات ہے، کیونکہ جب ناسخ آ جائے تو منسوخ کو ترک کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ ناسخ افضل ہوتا ہے اور منسوخ پھر مفروض ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بات تو تمہاری بالکل غلط ہے کہ تمہارا دین بہتر ہے اور مسلمانوں کا دین بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا خیر خواہی کا دعویٰ، تو اس میں بھی اللہ نے کلام کیا اور یہ فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے دونوں چاہتے ہی نہیں کہ خیر الرسل، خیر امت اور خیر الکتب اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، یہ آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان قصص سے اور ان سابقہ امتوں کے احوال سے، اور ہر موقف میں ہمارے لیے نشان عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔